عوارف المعارف ایک تصوف کی کتاب ہے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، عوارف المعارف۔ اس میں ایک درویش کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ جب بھی کھانا کھانے لگتا تو بسم اللہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک سورت پڑھ لیتا، قرآن پاک کی کوئی ایک سورت پڑھ لیتا کھانے پر۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ اس کھانے سے جو طاقت حاصل ہوتی اس سے نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا۔ کئی کھانے کھا کے بندے پہ مستی چڑھ جاتی ہے نا، گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن اس درویش کی شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں عادت یہ تھی کہ جب کھانا کھانے لگتا تو بسم اللہ پڑھ کے کوئی ایک سورت، مختصر صورتیں بھی ہیں جیسے سورۃ الکوثر 1 منٹ میں ہی پڑھی جا سکتی ہے، تو کوئی ایک سورت پڑھ لیتا تھا، جس سے کیا ہوتا تھا وہ کھانا نور بن جاتا تھا اور اسے نیکی پر ابھارتا تھا، اس میں شیطانیت اور نفسانی خواہشات کی طرف طلب نہیں ابھارتا تھا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ختم شریف رائج ہے اصالِ ثواب کریم، اس میں تو بہت ساری صورتیں کھانے پر پڑھی جاتی ہیں، تو جب ایک صورت پڑھنے سے وہ کھانا نور بن جاتا ہے، تو جب 4 صورتیں پڑھی گئیں، الحمد شریف بھی پڑھی گئی اور کئی اور آیات پڑھی گئی، تو پھر اس میں کتنی برکت ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بعض لوگوں کو ایسے ہی وہم ہو گیا کہ ختم والا کھانا کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، اس پر تو کتنا قرآن پاک پڑھا گیا ہے، تو جب قرآن پاک پڑھا گیا تو اس میں تو بڑی خیر و برکت شامل حال ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال اچھا یہ دیکھیں کہ سارے صحابہ اکرام علیہم رضوان وہ بیٹھے ہوئے، کسی نے شیطان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن سرکار نے فرمایا کہ شیطان نے کھانا اگل دیا، پہلے وہ کھا رہا تھا پھر اس نے اگل دیا، معلوم ہوا نگاہ مصطفیٰ وہ دیکھتی ہے جو ہر بندہ دیکھ سکتا، کہ عام بندوں سے پوشیدہ ہے شیطان، ان کو نظر نہیں آ رہا لیکن حضور کو نظر آ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ امام محمد رضا محدث بریلوی کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کیا کہتے ہیں، سنیں ذرا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر محدث ہوئے، شاہ ولی اللہ کے بیٹے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ایک امتی کو جانتے ہیں، اور وہ کیا اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کتنی ہیں بدیاں کتنی ہیں یہ بھی جانتے ہیں، اور اس کی روحانی ترقی کی راستے میں کیا رکاوٹ ہے حضور کو اس کی بھی خبر ہے کہ اس کی ترقی میں فلاں عمل جو ہے رکاوٹ بنا ہوا ہے جی۔ اس حد تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر ہیں اور قیامت تک باخبر رہیں گے۔ کیوں؟ خدا نے کیا ان کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، خفی کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، جلی کہتے ہیں ظاہر کو۔ تو حضرات محترم میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کھانے کو کیسے کھانا چاہیے اور اسے بسم اللہ پڑھ کر کھانا چاہیے۔ اچھا اسی سے منسلک ایک اور حدیث پاک عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ کھانا ہم کھا رہے تھے سرکار کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مل کر کھانا پسند فرماتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اہل و عیال کے ساتھ کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، تو اس لیے مل کر کھانا کھانا چاہیے۔ آج کل اب ایسا شیڈیول بن گیا ہے، باپ نے بھی جانا ہے دفتر، بیٹے نے بھی جانا ہے، وہ اپنے اپنے وقتوں پہ اٹھ جاتے ہیں۔ یہ ممکن ہو ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے الگ الگ کھانا، لیکن جہاں تک ممکن ہو اکٹھے کھانا کھانا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت کی نظر حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب بندے مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ صحابہ کرام کو ساتھ ملا لیتے تھے اور ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے تھے۔ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا کہ ایک برتن میں کھانا جھوٹا ہو گیا، ابھی نفرت کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی سن لیں حدیث پاک ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، فرمایا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں لوگ مل کے کھانا کھائے تو جھوٹا ہو گیا، اس سے نفرت کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مومن مسلمان کے جھوٹے میں تو شفا ہے، بیماریاں دور ہوں گی۔ اور جدید تحقیق سے بھی پتہ چلا ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں مختلف اینٹی باڈیز ہیں، جب مل کر کھانا کھاتے ہیں تو ایک دوسرے کی اینٹی باڈیز جو ہیں وہ شیئر ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کی قوت مدافعت کو اسسٹ کرتی ہیں، مدد ملتی ہے۔ آج سائنس یہاں پہ پہنچی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے سے بتا دیا، لیکن طریقہ بھی بتا دیا ہائیجینک جو ہے پوائنٹ آف ویو سے کہ سب ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا نہ کھائیں، ناخن سب کے کٹے ہوئے ہوں، کیونکہ بڑے ناخنوں کو بھی سرکار نے پسند نہیں فرمایا۔ لوگ ناخن رکھ لیتے ہیں بڑے بڑے، ان کے نیچے میل جمع ہو جاتی ہے۔ بچوں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں تو آج ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ جو پیٹ کے کیڑوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ناخن بڑے رکھتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ناخنوں کو ناپسند فرمایا ہے اور فرمایا 90 ناخنوں پہ شیطان سواری کرتا ہے۔ تو ناخن اگر کٹے ہوئے ہاتھ دھلے ہوئے تو اب وہ جو کوئی بیکٹیریا وائرس کا خدشہ تھا وہ ختم ہو گیا۔
جب اجتماعی کھانا کھائیں گے، سب کے ناخن کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ دھلے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی جراثیم وغیرہ اثر نہیں کریں گے، بلکہ وہ جو سرکار نے فرمایا کہ مومن کے جوٹے میں کیا ہے، شفا ہے، تو وہ انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ تو ان آداب اسلامی پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ نبی پاک خود بچوں کو تعلیم فرماتے تھے۔ اب میں آپ کو حدیث پاک سناؤں جو کہ شمائل ترمذی میں حدیث نمبر 181 ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے شمائل ترمذی کا تعارف پیش کیا ہے، حدیث نمبر 181 اس میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ستیلے بیٹے تھے عمر بن ابی سلمہ، ام المومنین ام سلمہ کے پہلے شوہر سے فرزند تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پہ بڑی شفقت فرماتے تھے۔ اب یہ ستیلے بیٹے ہیں، لیکن جس کو عربی میں ربیب کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سرکار کھانا تناول فرما رہے تھے، تو حضور نے بڑی محبت سے فرمایا اذن یا بنیا، بنیا بنی کی تصغیر ہے، یعنی پیار سے کہ بیٹے قریب آ جاؤ، اذن یا بنیا سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک، کہ بیٹے قریب آ جاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ کھانا کس ہاتھ سے ہونا چاہیے، دائیں ہاتھ سے، کھانا بھی اور پانی پینا بھی کس سے ہونا چاہیے، دائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ آداب ہیں۔ اور میں کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو تمہارے سامنے ہے اس سے کھاؤ، یعنی ایک برتن اگر مشترکہ ہے تو اس میں ہر طرف ہاتھ نہ مارتے رہو، بلکہ جو تمہارے سامنے ہے اس سے کھاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو کھانے کے آداب تعلیم فرما رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ، تو اللہ کے نام میں بڑی برکتیں اور بڑی رحمتیں ہیں۔ اسی حوالے سے مجھے ایک اور حدیث پاک یاد آئی جو کہ مسلم شریف میں ہے، ون آف دا 6 اتھینٹک بکس آف حدیث، اور حدیث نمبر ہے 2017۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی طور پہ کھانا تناول فرما رہے تھے، تو ایک لڑکی کہتے ہیں دوڑتی ہوئی آئی، یعنی بڑی سپیڈ سے، جیسے ہی وہ کھانے میں شریک ہونے لگی، ہاتھ مارنے لگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ پھر اس کے ہاتھ کو پکڑا تو ایک عرابی، ایک بدو، وہ بھی جلدی سے آیا اور وہ بھی کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور فرمایا میرے صحابہ یہ دونوں بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھانے لگے تھے، بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھانے لگے تھے، تو میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے کہ شیطان ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا تھا، جس سے کہ کھانے میں بے برکتی ہو جاتی۔ تو کھانے میں شیطان اس طرح سے شریک ہوتا ہے کہ کوئی ایک بندہ بغیر بسم اللہ پڑھے شامل ہو جاتا ہے، اس طرح وہ تمہارے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو آپ کی نگاہ کہاں دیکھ رہی ہے، فرمایا کہ ان دونوں بندوں کے ساتھ جو ہے، یعنی ایک لڑکی کے ساتھ، چھوٹی بچی کے ساتھ، اور عرابی کے ساتھ شیطان آ رہا تھا اور وہ تمہارے کھانے میں ہاتھ مارنا چاہتا تھا، میں ان دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور انہیں کھانے میں شریک ہونے نہیں دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جب اجتماعی طور پر کھانا کھائیں تو بلند آواز سے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھولے ہوئے ہیں ان کو بھی یاد آ جائے۔ انسان ہے نا، تو انسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان نسیان سے بھول جاتا ہے، تو بلند آواز سے بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو بھولے ہوئے ہیں ان کو بھی یاد آ جائے گا کہ ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو وہ بھی بسم اللہ پڑھ کر کھانے میں شامل ہو جائیں گے۔ ابھی وہ میں نے روایت پڑھی ہے کہ ابو ایوب انصاری انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم کھانا کھا رہے تھے، ابتدا میں بڑی برکت دیکھی گئی لیکن بعد میں بڑی بے برکتی ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص آخر میں آیا اور وہ بغیر بسم اللہ پڑھے تمہارے کھانے میں شریک ہو گیا، اس سے کھانے میں بے برکتی ہو گئی۔ تو اس لیے جب بھی کھانا کھائیں، اجتماعی طور پر کھانا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر باواز بلند کھانا چاہیے، تاکہ سب لوگ بسم اللہ پڑھ لیں اور کھانے میں برکت شامل ہو جائے اور شیطان کھانے میں شریک نہ ہو۔ شیطان کھانے میں جب شریک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سبحان اللہ، کہیں سبحان اللہ، آج کتنی حدیث پاک حضور کی بیان ہو رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ ایسے ہم کھانا کھا رہے تھے تو ایک شخص آیا، کھانا بڑا وسیع ہے، سب کے لیے کافی تھا، اس نے 2 لقموں میں سارا کھانا ہی ختم کر دیا، 2 لقموں میں سارا کھانا ختم کر دیا۔ فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو یہ سب کے لیے کھانا کافی ہو جاتا۔ وجہ کیا ہوئی کہ وہ جو آخر میں بندہ آیا اس نے 2 لقموں میں سب کا کھانا ختم کر دیا، کیا تھا کہ اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کر دیا۔ تو ان تمام احادیث کا کنکلوژن اور ماحصل یہ ہے کہ جب بھی اجتماعی طور پر کھانا کھانا ہو تو اس سے پہلے بسم اللہ
پڑھ لینی چاہیے۔